رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی وحی نازل ہونا شروع نہیں ہوئی تھی کہ حکیم بن حزام جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے کزن تھے، انہوں نے عکاظ کے بازار سے، عکاظ کی منڈی سے ایک بچہ خریدا۔ اس بچے کو اغوا کیا گیا تھا۔ حکیم بن حزام نے اسے خرید کر اپنی پھوپھی زاد بہن سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ہدیہ کر دیا۔ سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اس بچے کو آپ کے ساتھ مقرر کر دیا۔ گویا یہ بچہ حکیم بن حزام سے ہوتا ہوا آپ علیہ السلام کی نگرانی میں آ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جیسا میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ بچہ اغوا ہو کر آیا تھا، زید بن حارثہ ان کا نام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رہا کرتے تھے۔ ان کے والدین کو پتہ لگا تو ان کے والد محترم اور ان کے چچا یہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمارا لخت جگر ہمیں واپس کر دیں، یہ اغوا ہوا تھا، لہٰذا آپ جو کہیں گے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارا بچہ ہمیں واپس کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو بھائی، بات پیسوں کی نہیں ہے، میں بچے کو بلاتا ہوں، آپ اس سے پوچھ لو، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو ہنسی خوشی چلا جائے، اور اگر وہ نہیں جانا چاہتا تو میں مشورہ دوں گا کہ آپ اس پر زبردستی نہ کرنا۔ زید بن حارثہ کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ زید، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کے والد ہیں یا آپ کے چچا ہیں، آپ ان کو پہچانتے ہیں، آپ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں۔ والد نے اپنی پدری محبت اس کو دکھائی کہ تم میرے پاس آؤ، چچا نے اپنی شفقت دکھائی، لیکن بچے نے یہی جواب دیا کہ آپ کے گھر میں رہنے سے زیادہ شفقتیں اور محبتیں مجھے یہاں پر مل رہی ہیں، لہٰذا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں آپ ہی کے پاس رہ رہا ہوں، اور اگر ان کی گارنٹی لینی ہے، محمد الرسول اللہ کے بارے میں پوچھنا ہے، تو آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے، آپ کو یہی کہا جائے گا کہ میں محفوظ ہاتھوں میں ہوں۔ اس کے والد اور چچا نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وہ چلے گئے۔ زید بن حارثہ اللہ کے رسول کے پاس ہی رہے۔ اتنے میں آپ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، لوگو، یہ میرا بیٹا ہے، اس کو میں اپنا منہ بولا بیٹا بناتا ہوں، اس لیے آج کے بعد یہ زید بن حارثہ نہیں، یہ زید بن محمد ہے۔ گویا آپ علیہ السلام نے اس کو اپنا نام دے دیا، اور یہ بہت بڑا عمل تھا جو کہ اس سے پہلے بھی روح پذیر ہوتا رہا۔ لوگ منہ بولے بیٹے بناتے اور پھر ان کو جو ہے اپنا نام دے لیا کرتے تھے۔ عرب کے معاشرے میں اگر بنی اسرائیل کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں وہاں پر نظر آتا ہے بیٹوں کو قتل کیا جاتا تھا، عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تھا، اور اسی طریقے سے مکہ کے معاشرے میں بھی عورت کو زیادہ تر مارا صرف اس لیے جاتا تھا کہ یتوارا من القوم، قوم جو ہے وہ پھر تانے دیتی تھی کہ عورتوں والا ہے، لوگ زیادہ بیٹوں کے اوپر فخر کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا۔ اس انسان کی حالت تو دیکھو کہ دنیا میں نے اس کو اکیلے کو پیدا کیا، لیکن اس نے جب بڑے ہو کر اپنے اعضاء کو مضبوط دیکھا، ہم نے اس کو مال بھی دیا اور بیٹے بھی عطا کیے، لیکن یہ پھر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ عرب کے معاشرے میں دستور یہ تھا کہ یہ لوگ زنا کرتے، اور زنا میں پیدا ہونے والی اولاد اگر بیٹا ہوتا اسے اپنا نام دے دیتے، اور اگر بیٹی ہوتی تو اسے فوراً دفن کر دیا جاتا۔ شادیاں یہ لوگ کیا کرتے تھے، دبل کے کیا کرتے تھے، اور کوئی حد ہی نہ تھی، اور اسی طرح سے طلاق دیتے تھے تو طلاق کی بھی کوئی حد نہ تھی۔ خیر، یہ باتیں بڑی لمبی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنا نام دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس مدنی صورت میں، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، مدینہ میں پہنچ کر ایسی فضا بن چکی تھی کہ اگر اللہ رب العالمین کوئی حکم نازل کرتے ہیں تو مسلمان اس کو اب مان لیتے ہیں۔ مسلمان مزاج سمجھ چکے ہیں کہ شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے، ہمیں کس کس پابندی سے شریعت نے گزارنا ہے، ہم پر کون کون سے قوانین لاگو ہونے ہیں،
انہی قوانین میں سے ایک مسئلہ یہ بھی اٹھتا تھا کہ جب کوئی بندہ کسی دوسرے بچے کو اپنا نام دے دیتا تھا تو پھر یہ ہوتا تھا کہ یہ بچہ اس کی وراثت میں بھی اس کا حصے دار ہے، اس کی ماں بہن کے ساتھ یہ اٹھ بیٹھ بھی سکتا ہے، بالکل حقیقی اولاد کی طرح، بالکل ویسے ہی ہوا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو حرام کرنا تھا، اور حرام بھی اپنے نبی کے گھر سے کیا، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ اگر کوئی بندہ راہبری کے رستے کے اوپر کھڑا ہے، رہنمائی کر رہا ہے، تو سب سے پہلے اگر کوئی کام کوئی حکم کرنا ہے تو اس نے خود کرنا ہے، تاکہ بعد میں آنے والے لوگ بھی اس کی سنت کو اپنا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن محمد کو، جو کہ وقتی طور پہ ایسا نام تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تربیت کی، یہ جوان ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پھپھی زاد سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ اب ایک تو وہ سید خاندان سے تھی اور ان کا قبیلہ کوئی اور تھا، اس لحاظ سے سیدہ زینب کے دل میں کوئی بات تھی کہ دیکھو جی مجھے جو ہے ایک آزاد کردہ غلام کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ دوسری طرف ان کی اس بات کی وجہ سے آپس میں کچھ چپقلش بھی چلتی رہتی تھی، جس کی بنا پر نوبت یہاں تک آ گئی کہ طلاق تک معاملہ پہنچ گیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ اب رشتہ چونکہ میں نے کروایا تھا، یہ سارا بلیم بھی میرے اوپر پڑ رہا ہے، اگر اس مسئلے کی، اس رشتے میں ان دونوں کی طلاق ہو گئی تو سارا قصور میرا نکلنا ہے۔ آپ اس حوالے سے بڑے پریشان تھے۔ سو ہوا یہ کہ وہاں پر طلاق کا معاملہ ہو گیا۔ اب یہ موقع ایسا موقع تھا کہ عربوں کے ہاں، جیسا کہ آج کل بھی ایسا ہی ہے، حقیقی اولاد کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہو کے ساتھ نکاح کرنا حرام کیا ہوا ہے۔ تو وہ لوگ چونکہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا ہی سمجھا کرتے تھے، تو زید بن محمد کو کہہ کر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اب زینب کو تو طلاق ہو گئی ہے، ادھر سے اللہ کا حکم آ گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زید کی بیوہ کے ساتھ جو اس کی اب عدت پوری کر لیتی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ لوگوں کے اعتراضات کا سامنا کون کرے گا؟ اے اللہ، یہ تو حقیقی بیٹوں کی طرح تو اس کے ساتھ رویہ رکھا ہے، اس کی ولدیت بھی ہم نے تبدیل کر دی تھی، تو اب تو معاملہ بڑا مشکل ہے، لوگ تو منافقوں کو تو ایک ہاتھ آ جائے گی بات کہ وہ میرے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیں گے۔ خیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے ڈریے نہیں، اللہ سے ڈریے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ کر گزریے۔ اور اللہ رب العالمین نے جب یہ دونوں حکم دے دیے تو یہ صحیح وقت تھا کہ اب اس جاہلیت کی رسم کو ختم کر دیا جاتا، اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ ادعوہم لآبائہم۔ اصل مسئلہ یہی ہے نا کہ اس کی ولدیت کا مسئلہ ہے، تو اس کو اس کے اصل باپ کا نام دے دو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ادعوہم لآبائہم، ان کے جو حقیقی باپ ہیں ان کے نام سے پکارو ان کو، یہ نہ ہو کہ تم اپنا نام دے رہے ہو۔ یہاں پر میرا بھائی اب کچھ مسئلے سمجھیے۔ ہمارے ہاں کچھ بچوں کو جب اڈاپٹ کیا جاتا ہے، جب ان کو گود لیا جاتا ہے، تو سب سے پہلا کام ہی ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کے ولدیت کے خانے میں اپنا نام لکھواتے ہیں۔ یہ وہ کرپشن ہم کر جاتے ہیں، وہ دھوکہ دے جاتے ہیں اس بچے کو، اپنے آپ کو، اور اپنی ہی نظروں میں ہم پورے معاشرے کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی اولاد ہے۔ اور اس کے بعد جو اس کے خطرناک نتائج نکلتے ہیں، جب وہی بچہ گھر کے اندر ماؤں بہنوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ہوتا تو میرا بھائی وہ غیر محرم ہی ہے۔ جو رشتے اللہ نے حرام کیے وہ حرام ہی رہنے ہیں، جن کو اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہی رہنے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بندہ صرف لکھ کر کسی کو حلال اور حرام نہیں کر سکتا۔ جس کو اللہ نے ہمارا خون بنایا ہی نہیں، ہم اس کو اپنا نام دے کر جان بوجھ کر اگر اس کا نسب اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، یاد رکھیے یہ ایسا کام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے علم ہونے کے باوجود ولدیت کو بدلا فالجنت علیہ حرام، اس کے اوپر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے۔ اتنا شدید گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اگر نسب کے اندر خلط ملط ہو گیا، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ عورت کو اللہ رب العالمین نے 4 شادیوں کی اجازت کیوں نہیں دی جبکہ ایک مرد کو اجازت دی ہے؟ عورت کو عدت کے معاملات میں کیوں گزارا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ نسب خلط ملط نہ ہو جائے، کہیں معاملہ مل نہ جائے۔ اگر ایک عورت کا خاوند آج فوت ہوتا ہے، اسے اجازت دے دی جاتی ہے کہ بھائی تو آج ہی نکاح کر لے، تو جو بندہ فوت ہوا ہے اگر اس نے بھی مباشرت کی ہوئی، اگلے دوسرے نے بھی کر لی، کیسے پتہ لگے گا کہ کس کا بچہ ہے؟
اس لیے شریعت نے 4 ماہ 10 دن عورت کو رکھوایا سائیڈ پر کہ یہ انتظار کرے تاکہ پتہ لگ جائے یہ حاملہ ہے یا حاملہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر طلاق ہوتی ہے تو 3 مہینے عدت گزارو تاکہ پتہ لگے اس میں کچھ ہے یا نہیں ہے، اور اگر خلا لیتی ہے تب بھی 1 حیض تک اس نے عدت بسر کرنی ہے تاکہ پتہ تو لگے کہ اس میں کوئی نسب خلط ملط نہ ہو جائے۔ شریعت اتنی حفاظت کرتی ہے نسب کی، اور ہم اس کو بڑھ چڑھ کر سب سے پہلا کام ہی وہ کرتے ہیں۔ ادعوہم لآبائہم، حقیقی انصاف کی بات یہی ہے کہ آپ ان کو ان کے باپ کے نام سے پکاریے۔ بالفرض اگر وہ زندہ ہے تو اس سے ملوانے کے لیے بھی لے کر جائیے، کیونکہ وہ خون اسی کا ہی رہنا ہے، ہمارے کہنے سے بن نہیں جانا۔ اور اگر وہ فوت ہو چکا ہے تو اس کو بتا دیجئے کہ بیٹا یہ اور یہ معاملہ ہے، تو ہمارا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا فرمان ذہن میں رکھیے، آپ نے سورۃ النور میں پڑھا ہوگا، اذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستأذنوا کما استأذن الذین من قبلہم، اگر تمہارے اپنے سگے بچے بھی ایسی عمر کو پہنچ جائیں جو بلوغت کی عمر ہے، یا یہ کہ وہ عورتوں کے معاملات کو پہچاننے لگ جائیں، جیسے کہ آج کل کے ہمارے بچے ہیں، موبائل ہم نے ہاتھوں میں دیے ہیں، وہ وقت سے پہلے ہی جوان ہوئے بیٹھے ہیں، ایسے بچوں کے اوپر پابندی لگاؤ، چاہے تمہارے اپنے سگے ہیں، لے پالک ہیں، یا تمہارے غلام ہیں، کوئی بھی ہے، تم اس کے اوپر پابندی لگاؤ گے کہ تمہارے کمرے میں آئیں گے تو اجازت لے کر آئیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے بندہ اپنے کمرے میں کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے، اس لیے جب بھی وہ اندر آئیں اجازت لے کر آئیں۔ اللہ رب العالمین نے تو اتنی پابندیاں لگائی ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو لے پالک ہے، سگے کے لیے پابندی ہے تو لے پالک کے لیے تو اس سے بھی بڑھ کر ہے، آپ اس کو گھر میں رکھیے، اس کی کفالت کیجئے۔ یتیم کی کفالت کرنا، کسی کی کفالت کرنا بہت اعلیٰ اجر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم نسب کے اندر خلط ملط کرنا شروع کر دیں، نسب کے اندر ڈنڈی مارنا شروع کر دیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے، ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں اجر کی، انصاف کی، میانہ روی کی معتدل بات ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے گویا کہ ہم نے بہت بڑا گناہ کر دیا، جس کے بدلے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جنت اس کے اوپر حرام ہے۔ اگلا مسئلہ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، تمہیں ان کے باپوں کا پتہ ہی نہیں۔ کسی بندے کو ہوتا ہے ایسے، بندہ جو ہے وہ بچہ کہیں سے مل گیا، یا جیسے آج کل اللہ محفوظ فرمائے ہمارے معاشرے کو کہ جیسے زنا میں ہونے والے بچوں کو کوڑے کے ڈھیر کے اوپر پھینک دیا جاتا ہے، ایسے کوئی بچہ مل گیا۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تو تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے، تمہیں نہیں پتا کہ یہ کس کا ہے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، بیٹا اس نے پھر بھی نہیں بننا۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں۔ تم ان کی تربیت کرو، ان کے ساتھ اچھا رہن سہن اختیار کرو، اور ان کے اوپر تمہاری کڑی نگاہ ہونی چاہیے۔ گھر کے اندر ایک کمرہ اس کو دے دیجئے، اس کی کفالت کیجئے، لیکن جو آپ کی مائیں ہیں، جو بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، بیویاں ہیں، ان کے ساتھ اس کے کوئی رشتے نہیں ہیں، نہ ہی وہ بننے ہیں۔ ہم چاہے جو مرضی کرتے رہے۔ ہاں، وہ میں نے پچھلی ملاقات میں مسئلہ بتایا تھا کہ اگر 2 سال سے کم عمر کا بچہ ہے اور اس کو وہ فیڈ کروا دیتی ہے تو پھر وہ آپ کا رضائی بیٹا بن سکتا ہے، اور پھر وہ گھر کے اندر آ جا بھی سکتا ہے، پھر وہ محرم بن سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ 2 سال سے بڑی عمر کا ہے، اس کی دودھ پلانے کی عمر گزر چکی، اب وہ بڑا ہو چکے، اب رضاعت ثابت نہیں ہو سکتی، اب اس نے غیر محرم ہی رہنا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اگر تم ویسے کسی کو پیار سے بیٹا کہہ دیتے ہو، کوئی استاد ہے وہ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہا ہے، ان کو بیٹا کہہ دیتا ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چھوٹے صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے کہا، وہ بڑی مشہور حدیث ہے، کہ میں اپنے پوری پلیٹ میں سے ہاتھ جو ہے وہ گھما کر کھانا کھا رہا تھا، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا، یا غلام، اے بیٹے، کل سم اللہ، اپنے سامنے سے کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ تو بیٹا پیار سے اگر کہہ دیا جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اگر تم بیٹا اس نیت سے پکارتے ہو کہ یہ میرا حقیقی بیٹا ہے، تو پھر تمہارے اوپر گناہ ہوگا، پھر تمہارے اوپر اللہ رب العالمین کی پکڑ بھی آئے گی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ مراد اس سے کیا ہے کہ اب تک جو ہوا سو ہوا، اب تک جو ہو چکا سو ہو چکا، لیکن اب جب علم آ چکا ہے تو اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں نکلتی، چاہے کتنے ہی سالوں سے اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو بتا دیجئے۔ اس کو علم ہونا چاہیے کہ یہ میرا حقیقی باپ نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کو بتانا ہی ہے، یہاں پر اکثر لوگ کہتے ہیں مسئلہ بن جائے گا، میرا بھائی پھر آپ کو اپنی تربیت پر شک ہے۔ اگر تربیت اچھی کی ہوئی ہے تو پھر وہ بچہ آپ کی بات کو مانے گا بھی، اور ماننے کے بعد وہ آپ کی اس بات کو پوری طرح سے سمجھ کر وہ خود ہی علیحدگی اختیار کر لے گا گھر والوں سے، کیونکہ اصل چیز نسب ہے،
عزت ہے اور اپنے خاندانی معاملات ہیں. اگر بندہ کسی غیر کو ان کے اندر گھسیڑ لیتا ہے، جیسے ہم کوئی پسند نہیں کرتا کہ کوئی غیر بے دھڑک منہ کے اندر داخل ہو جائے، گھر کے اندر آ جائے، تو ایسے ہی یہ معاملہ بھی ہمیں اس حوالے سے سمجھنا چاہیے. آخری مسئلہ جو اکثر لوگوں کو درپیش رہتا ہے کہ جی ولدیت سکول میں پھر بچہ داخل کروانا ہوتا ہے تو پھر کیا لکھیں، پھر اس کو کیا لکھیں. تو پھر اس حوالے سے حکومت کو چاہیے یا سکول والوں کو چاہیے کہ وہ سرپرست لکھ دیا کریں وہاں پر، جیسے کہ اکثر مدارس میں ایسا ہی ہوتا ہے، ولدیت کے ساتھ سلیش ڈال کے سرپرست لکھا ہوتا ہے کہ اس کی سرپرستی کون کر رہا ہے. ولدیت آپ نہ لکھیے، آپ سرپرستی کر دیجیے. سرپرست ہونا چاہیے، اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اس حوالے سے اقدامات کرے تاکہ ایسے بچوں کو صحیح طور پہ کفالت میسر کی جا سکے، فراہم کی جا سکے. اور اسی طرح سے جنہوں نے ایسے بچوں کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے وہ بھی ذرا سکون میں آئیں اور اسلام کی فضا قائم ہو. ہم یہ چھوٹے چھوٹے کام کریں گے تو اللہ رب العالمین کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق